السلام علیکم. میں عائشہ شاہد ہوں. میں اربن پلانر ہوں اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہوں. الائنس فار اربن رائٹس کے ساتھ کام کرتی ہوں. اور AWP کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں آج انوائٹ کیا اس اسٹڈی سرکل کے اوپر اربن فلڈنگ کے اوپر. اور میں صرف ماڈریٹ کر رہی ہوں. ہمارے پاس یہاں 7 ایکسپرٹ جو ڈاکٹر حسن عباس ہیں. میں ان کا ایک تعارف کرا لیتی ہوں. ڈاکٹر عباس جو ہیں وہ PhD ہیں ہائیڈرولوجی اینڈ واٹر ریسورسز میں فرام مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی USA. انہوں نے اپنا ماسٹرز بھی ہائیڈرو جیولوجی اور گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ میں کیا ہے آسٹریلیا سے. اور ان کا کوئی 30 سال کا تجربہ ہے واٹر سیکٹر میں بہت سارے ملکوں اور کانٹیننٹس میں. اور ٹرانس باؤنڈری واٹر ریسورسز میں انوالو رہے ہیں, پلاننگ میں انوالو رہے ہیں. ہمارے بہت اچھے مینٹور ہیں, ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں اگر ہم کوئی بھی واٹر کے حوالے سے ریسرچ کریں یا ان سے گائیڈنس لینا چاہ رہے ہوں. اور ایک بہت بڑے ایڈوکیٹ رہے ہیں انوائرمنٹلی کانشیس پلاننگ کے حوالے سے. ڈیمز کے اوپر بھی ہم ان کی اوپینین جاننا چاہیں گے. تو ویری گریٹفل کہ عباس صاحب نے ہمارے لیے وقت نکالا. بیسکلی آج جو ہے ہم یہی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں جی کہ ایکسیپشنل کلائمیٹ ہے, کلائمیٹ چینج ہے, پور گورننس ہے. تو ہم ڈاکٹر عباس سے یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آج جو ہم یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ کیوں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو ایک ڈسکشن ہے ہیزرڈ اسکیپ اور فلڈس کے حوالے سے, تھوڑا اگر آپ ہمیں کنسیپچولی یا تھیوریٹکلی اس کے اوپر تھوڑا سمجھا دیں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے اس کے اوپر کہ یہ جو فلڈس ہیں مطلب اس میں سے کتنا جو ہے یہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہے, کتنا جو ہے مین میڈ ہے, ہمیں اس کو کیسے سمجھنا چاہیے, کیا واقعی آج ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانس ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا AWP کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ ادھر آئیں اور بیٹھیں اور کچھ بات چیت کریں. اور پھر آپ سب لوگوں کا آپ اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں یہاں پہ. اور آبویسلی اٹ مینس کہ آپ تمام لوگ کنسرنڈ ہیں, کنسرنڈ سٹیزنز ہیں پاکستان کے, اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں اور کیسے ان کو ہونا چاہیے اور کیسے ہو سکتی ہیں. اسٹریٹ اوے کمنگ ٹو دا فلڈس, جس طرح سے عائشہ نے بتایا کہ وہ جیمز اسکاٹ نے فلڈس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ فلڈس جو ہیں یہ ہونے مطلب یہ ٹرم ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ جسٹ ایک ردم آف دا ریور ہے. اسی چیز کو ایک ہم نے پریزنٹیشن اٹینڈ کی تھی, اس میں جو فارمر وائس پریزیڈنٹ ال گور ہیں جن کی بڑی فیمس مووی ہے انکنوینئنٹ ٹروتھ, تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اٹ از لائک جیمز اسکاٹ کی بھی تقریباً یہی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان سانس لیتا ہے نا تو آپ کا ایک ردم ہے, اس ردم میں پھر آپ کبھی کبھی انگڑائی لیتے ہیں تو اس میں آپ زیادہ پھول جاتے ہیں, ورنہ آپ تھوڑا تھوڑا پھول رہے ہیں, ایکسپینشن کنٹریکشن ہو رہی ہے. جب آپ انگڑائی میں زیادہ پھولتے ہیں تو وہ بھی آپ کی جو اس کا ہے وہ حصہ ہے آپ کی لائف کا حصہ ہے. تو اسی طرح جو دریا ہے وہ بھی ایکسپینڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر کسی ٹائم پہ وہ زیادہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے, پھر ایکسپینڈ کانٹریکٹ اس کا پھر وہ سائیکل ہے. تو یہ بیسیکلی بیچ میں جو ایکسیپشنل فلڈنگ ہوتی ہے یہ وہی آپ کے ردمز آف دا ریور ہے. اور میرا ایک آرٹیکل بھی ہے ردمز آف دا ریور کے اوپر, ڈان میں پبلش ہوا تھا, پچھلے سال ہی ہوا تھا, میرے خیال میں اس سال ہوا تھا, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, لیکن وہ اگر آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. اس میں بھی ہم نے یہی بات کی ہے کہ جو دریاؤں کے ردم ہیں وہ آج نہیں بنے, وہ اس کو لاکھوں سال ہو گئے ہیں, بلکہ ملینز آف ایئرس سے یہ ردمز چل رہے ہیں اور ملینز آف ایئرز لگے ہیں ان ردمز کو ایوالو ہونے میں. تو اگر آپ ان اے شارٹ اسپین آف 100 ایئرس 200 ایئرس اس ردم کو ڈسرپٹ کرتے ہیں تو دریا کی لائف میں وہ کوئی ٹائم نہیں ہے. دریا تو کسی وقت بھی اپنا آپ دکھا سکتا ہے. دریا بہت پاورفل ہے. ہماری جو پلاننگ ہے نا وہ بیسیکلی اس کا ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ ایک کانسیپٹ ہے, پھر اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ اس کانسیپٹ کے بیچ میں اس کی باؤنڈری کنڈیشنز میں رہتے ہوئے آپ جو مرضی پلاننگ کریں, جو مرضی ڈیزائننگ کریں, جتنے مرضی آپ پروجیکٹس کریں, جتنے مرضی آپ اسٹرکچر بنائیں, لیکن آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو ہے نا وہ
نہیں ہونا چاہیے, اس کانسیپٹ کی باؤنڈری کنڈیشنز کے بیچ میں آپ کو رہنا چاہیے. اب اس میں وہ کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے کہ جی پہلی بات تو یہ کہ یو مسٹ بلیو دیٹ دا ریور از بگر دین یو. نمبر 2, یو مسٹ کنفارم ٹو دی ریدمز آف دا ریور. اگر یہ دو چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو ریور ول نیور بادر یو اور یو ول نیور بی بادرڈ ود دا ریور. ہیزرڈس کی آپ نے بات کی ہے, ہیزرڈس کی جو آپ نے بات کی ہے, ہم ایک دفعہ ایک آڈ جاب کرنے کے لیے یونیورسٹی کا ٹائم تھا تو ایک ہوٹل میں گئے, شیرٹن تھا, تو ادھر نا انہوں نے ہمیں پورا جو ہے نا ایک ہوٹل کا سسٹم جاب کرنے سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جی کدھر کیا کیا ہے. اس میں آئی ووڈ نیور فارگیٹ واٹ دا چیف شیف ٹولڈ اس. اس نے کہا کہ تم کچن میں آئے ہو نا تو کچن میں 2 ہیزرڈز ہیں, ایک فائر ہے اور ایک نائف ہے, اور اس نے کہا کہ ایک تیسرا ہیزرڈ ہے وہ یہ جو کانچ کے برتن ہیں. اس نے کہا کہ یہ 3 ہیزرڈز ہیں. کہتا ہے کہ ہیزرڈ سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ آپ ہیزرڈ کو ایلیمینیٹ کر دو. کہتے ہیں کیا آپ چھری کو کچن میں سے ختم کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. آگ کو ختم کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. یہ کانچ کے برتن ختم کر سکتے ہو؟ کر تو سکتے ہو ٹیکنیکلی, لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے گیسٹ کو لوہے کے برتنوں میں تو نہیں کھانا دینا. تو کہتے ہیں یہ اب یہ 3 ہیزرڈز ہیں اینڈ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیزرڈ ہے اور میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو اب ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ چھری ہے تو میں اس کو کھونڈا کر دوں تاکہ میرا ہاتھ نہ کاٹے. آپ نے چھری کو تیز ہی رکھنا ہے. اسی طرح سے آگ کو میں ٹھنڈا کر دوں میں کام نہیں کر سکتا. آگ کو آگ ہی رہنا ہے, چھری کو چھری ہی رہنا ہے, اور کانچ کو کانچ ہی رہنا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اب جب آپ کانچ کا برتن دھو رہے ہیں تو دھوتے ہوئے آپ سنک کے بیچ میں, وہ اس نے دکھایا ہمیں کہ یہ کشن ہے ربڑ کا, یہ آپ نیچے ڈالیں تاکہ اگر آپ کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کے نیچے گرتا ہے تو چانسز اس کے ٹوٹنے کے کم ہوں. ایلیمینیٹ نہیں ہوتے لیکن کم ہو جائیں گے. اسی طرح سے جب آپ نے اس کو ڈرائی کرنا ہے تو آپ اسی کچن کے اوپر وہ جو کشن ہے اس کے اوپر رکھ کے آپ اس کو ڈرائی کریں. اور جب آپ نے اس کو جو ہے وہ آگ کے لیے ہے تو آگ کے لیے بھی آپ اسی طرح سے جو پریکاشنز ہیں آپ ان کو فالو کریں. پھر اگر کچھ ہو جاتا ہے, یہ سارے پریکاشنز ہیں جو کہ اس کو نہیں ہونے دیں گے, لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جاتا ہے تو یہ فرسٹ ایڈ کٹ لگی ہوئی ہے. یو شوڈ نو کہ اس کٹ میں کیا ہے, اور کٹ کے کیس میں, برن کے کیس میں, اور کسی انجری کے کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے. کہتے ہیں پھر اگر انجری زیادہ ہو تو یہ فون لگا ہوا ہے, اس کو آپ ڈائل کریں گے, اس کا 0 ڈائل کریں گے تو ایمرجنسی ٹیم آپ کے پاس آ جائے گی جو کہ ہوٹل کی ایمرجنسی ٹیم ہے. اور اگر ہوٹل کی ایمرجنسی ٹیم دیکھتی ہے کہ اس کی کیپیسٹی سے باہر ہے تو وہ 000 کو کال کرے گا. جیسے امریکہ میں 911 ہے, آسٹریلیا کی یہ میں بات کر رہا ہوں, ادھر 000 ہوتا ہے, جیسے 1122 ہے یہاں پہ. تو اس نے کہا کہ وہ پھر 000 کو کال کریں گے. پھر 000 کی آگے مزید SOPs ہیں کہ اگر انہوں نے آنا ہے تو سب سے پہلے موٹر سائیکل پہ ان کے پیرامیڈکس آ جائیں گے, کیونکہ موٹر سائیکل جلدی پہنچ جاتا ہے, جلدی منور کر سکتا ہے, اور وہ سچویشن کو انڈر کنٹرول کریں گے, اور ایمبولینس وڈ فالو. جب تک ایمبولینس پہنچے گی تو چیز کو وہ سٹیبل کر چکے ہوں گے. تو یہ سارے سٹیپس ہیں, اور اس شیف کی اس چھوٹی سی ایک جو اس نے ہمیں بات بتائی, اس میں ایک پورا رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے. اب آپ واپس آ جائیں کہ آپ نے اپنا دریا کو بڑا ماننا ہے, آپ نے دریا کے ساتھ کنفارم کرنا ہے, آپ کی ساری پلاننگ شوڈ بیسڈ اپان دا ریدم آف دا ریور. اگر آپ ردم کے اگینسٹ جائیں گے تو وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ نیچر میں بہت زیادہ انرجی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہر روز آج کل تو ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں جس میں پانی کی انرجی از ایٹ دا ڈسپلے. کہیں پہ وہ بریجز کو اڑا کے لے کے جا رہا ہے, کہیں پہ وہ ڈیمز کو توڑ رہا ہے, کہیں پہ وہ گاڑیوں کو بہا کے لے کے جا رہا ہے. تنکے کی طرح ہر چیز اس کے سامنے بہہ جاتی ہے. وائی یو وانٹ ٹو پچ یور سیلف اگینسٹ دس انرجی. آپ اس انرجی سے یا تو اس کو راستہ دیں, اس سے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں, اور اگر آپ نے اس کے ساتھ قریب آنا ہے تو آپ اس کو بڑا سمجھ کے اس کے ساتھ آئیں, اس کی رسپیکٹ کریں. یہ پرانے کانسیپٹس ہیں, یہ اولڈ وزڈم ہے, ریڈ انڈینز کی یہ وزڈم ہے. وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ وہ دریا کو بڑا مانتے تھے, وہ دریا کی عزت کرتے تھے, وہ دریا کو راستہ دیتے تھے, وہ لینڈ کی عزت کرتے تھے, وہ لینڈ کے ریسورسز کی عزت کرتے تھے. اور ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ وی بلانگ ٹو لینڈ, لینڈ ڈزنٹ بلانگ ٹو اس.
اور جب وہاں پہ امریکن سیٹلرز آئے, یورپین سیٹلرز بیسیکلی آئے, تو وہ ریڈ انڈین کو یہ بات ایبزارب نہیں ہوتی تھی جب انہوں نے کہا نا کہ ہم یہ علاقے یہ زمین ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور یہ ہم لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی زمین تو کسی کی نہیں ہوتی, ہم زمین کے ہوتے ہیں, زمین تو ہماری نہیں ہوتی. تو وہ بڑی مشکل سے انہوں نے ان کا وہ کانسیپٹ چینج کیا. لیکن اب آفٹر 200 ایئرز اور سو, اور مے بی 250 ایئرز اور سو, وہ چیزیں جو ہیں وہ ریورٹ ہو رہی ہیں. اب وہ اولڈ وزڈم جو ہے وہ واپس آ رہی ہے. اب یہ جو انوائرمنٹل موومنٹس ہیں اور جو آپ کی نالج بیس انکریز ہوئی ہے, تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یس, وہ جو اولڈ وزڈم تھی اٹ واز مور پاورفل, اور اس میں جو ہم نیچر کے ساتھ کنفارمٹی کے ساتھ رہتے ہیں دیٹ از مور سسٹینیبل. اب کبھی ہم سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ گولز بنا رہے ہیں, کبھی کچھ کریں کبھی کچھ کر رہے ہیں. لیکن پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن اس وقت یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے, اور خصوصاً جس زمانے کے ہم گریجویٹس ہیں, ابھی تو خیر چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں, جس زمانے کے ہم گریجویٹس ہیں, ہم تو جب انجینئرنگ پڑھنے گئے تو سوائے انجینئرنگ کے ہم نے کوئی دوسرا سبجیکٹ ہی نہیں پڑھا. وہ ضیاء صاحب کے زمانے میں پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کمپلسری ہوگی تو اس پہ بھی ہم جو ہے نا ہنستے تھے. ہم کہتے تھے یار ایک انجینئر کا کیا کام پاکستان اسٹڈیز پڑھنے سے. لیکن آپ یقین کریں کہ اب اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اور آپ نے اپنی ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی تو یو ول میک مسٹیکس. ابھی ہسٹری پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کا سائنس پڑھنا اور انجینئرنگ پڑھنا ضروری ہے. ہمارے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی. اپنے زمانے کے میں کسی بھی انجینئر کو اٹھا کے دیکھ لوں, وہ یہی کہتا ہے کہ یار یہ جو دریا چل رہا ہے اس کو دریا سوائے اس کے کہ سیز اٹ ایز اے کنڈیوٹ آف کیرنگ واٹر فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی, وہ اس کنڈیوٹ کو اس سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں دیتا. اس کو کہتے ہیں ایکالوجی, وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں فشریز, فش, فراگ, وہ کہتے ہیں یار ان کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ دریا چل رہا ہے, اس میں ادھر سے پانی ادھر جا رہا ہے, اس کا پانی ادھر سے نکال کے ادھر کر دو, ادھر سے روک دو, اس کو بند کر دو, اس کو کھول دو, اور یہ کاٹ پھینٹ کر کے اینڈ ود اے اسٹریٹ فیس. وہ کہتے ہیں ہم نے بہت زبردست کام کیا ہے, ہم نے تو آپ کی جو قسمت بدل دی ہے. اور یہی ہوا آپ کے ساتھ. آپ کو دریا کو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یار یہ فلڈ آتا ہے, پھیلتا ہے, بند لگا دو, بند لگا دیے. اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اچھا زیادہ پانی آتا ہے اوپر بھی ڈیم کر دو, رک جائے گا. دریا اپنے ردم پہ چل رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں اب ہماری مرضی سے چلے گا. ہم نے ڈیم مینولز لکھ دیے. ہم نے کہا کہ جی اس موقع پہ آپ اتنا ڈیم کھولیں گے, اتنا اس کو چلائیں گے, اس موقع پہ اتنا کریں گے. اب ہمیں بہت زیادہ وہ ریلیجیس سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے جب ہم سائنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ریلیجن میں بھی بہت وزڈم ہے. اب اگر آپ اپنے یہ جو قرآن شریف پڑھیں نا, تو اس میں بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے دریاؤں کے بارے میں کہ یہ جو دریائیں ان میں یہ آپ کو اس میں کشتی چلتی ہے. بیسیکلی ریور کو نیویگیشن کے لیے کہا گیا, کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس کو بند کر دو. اور ایک جگہ پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پانی بھیجنے والے ہم ہیں, تم اس کے داروغہ نہیں ہو, تم اس کے کسٹوڈین نہیں ہو. لیکن یہ جو ہم ڈیم بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر تو ہم کسٹوڈین بن جاتے ہیں نا. ہم نے تو ہر چیز کے ساتھ اتھارٹی لگا دی ہے. واٹر امپاورمنٹ اتھارٹی, انڈس ریور سسٹم اتھارٹی, سندھ اریگیشن اتھارٹی, پنجاب اریگیشن اتھارٹی, روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی. ہم تو اتھارٹیوں سے ہی نہیں نکلے. اگر آپ تھوڑے سے سویلائزڈ ملکوں میں چلے جائیں تو ادھر اتھارٹی نہیں ہوتی, ادھر سروس ہوتی ہے. فش اینڈ وائلڈ لائف سروس, نیشنل پارک سروس, ٹھیک ہے, ادھر سروسز ہیں, ادھر اتھارٹیز ہیں. ہم ابھی تک اس ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے جو ہمیں اس سے پہلے جو کانکررز تھے وہ یہاں پہ 100 سال انہوں نے حکومت کی, تو کانکررز تو ظاہر ہے دے نیڈیڈ ٹو بی اتھارٹیٹیو. اور اس کے بعد میں ایز وی گاٹ سو کالڈ انڈیپینڈنس, تو ہم وہ اگین اس اتھارٹیٹیو بیوروکریسی بھی اتھارٹیٹیو تھی. اس کے بعد میں رولرز آئے, وہ بھی اتھارٹیٹیو ہوتے گئے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ حکومت جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے, وہ اتھارٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہر کوئی کیری فارورڈ کرنا چاہتا ہے جو بھی ہیلم آف افیئرس پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اب اگر آپ یہی چیز دیکھیں کہ آپ اس کو اتھارٹی کے بجائے سروس کر دیں, آپ کہیں کہ جی انڈس ریور سروس, تو آپ کا وہ پورا کانسیپٹ ہی چینج ہو جائے گا. پھر آپ جو ہے وہ پبلک کو سرو کریں گے, پبلک کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. تو
یہ بیسیکلی جو ہے نا ہمارا ہے. اگر آپ کا کوئی نیکسٹ کویشچن ہے تو آپ اس پہ آ جائیں. میں تھوڑا میرے خیال میں اس کو آپ کو پش بیک کروں گی کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ ہمیں مطلب پانی کو, دریا کو, نیچر کو رسپیکٹ کرنا ہے, وہ ورک ود نیچر والا کانسیپٹ ہے. لیکن وہ جو ایک ہیزرڈ اسکیپس کا کانسیپٹ ہے, اس میں جیسے دانش ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہیزرڈ اسکیپس centralizes hazardousness as a part of everyday life, where vulnerability, exposure to hazards and human-environment interactions become examples of wider struggles over social justice. اور hazardscapes ہمیں یہ سمجھنے میں ہیلپ کرتے ہیں کہ جاگرفیز آف vulnerability کیسے پروڈیوس اور ریپروڈیوس ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ابھی تک ہماری ڈسکشن میں یہ کانسیپٹ مسنگ ہے کہ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ہم کچھ جگہوں پہ زیادہ فلڈنگ دیکھ رہے ہیں, کہ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ لئی میں جس جگہ اینولی فلڈ آتا ہے اس میں کچھ خاص لوگ رہتے ہیں, اور یہ ہے کہ جو آپ کے پوش ایریاز ہیں, جو F6 سیکٹرز ہیں, وہاں پہ آپ کو سیلاب نظر نہیں آتے. تو آئی تھنک تھوڑا میں آپ سے اس پہ سمجھنا چاہوں گی کہ ایک نیچرل فیکٹر تو آپ نے ہمیں سمجھا دیا, لیکن جو نیچرل ہیومن انٹریکشن ہے وہ کس طرح نظر آتی ہے, اور جاگرفیز آف ولنریبلٹی کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں. تو اسپیسیفکلی اگر جیسے آپ نے E11 میں بہت ڈیٹیل اسٹڈی کی ہے, لئی کو آپ نے دیکھا ہے, تو اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں ہمیں تھوڑا سمجھا دیں کہ ان دونوں فیکٹرز کی یا سیکٹرز کی انٹریکشن کیسے ہو رہی ہے, وہ ہیلپ فل ہوگا. جی تھینک یو فار دس کویشچن ہیزرڈ اسکیپ کے اوپر. بیسیکلی وہ ہیزرڈ اسکیپ کی مثال وہ کچن میں چھری والی ہے. آپ بچے کو چھری نہیں پکڑائیں گے, اور جب آپ نے چھری سے کام کرنا ہے تو آپ کا ایک وہ سیفٹی زون سا بن جاتا ہے کہ بھئی اب چھری آ گئی ہے تو اب میں نے اپنے ہاتھوں کو بچانا ہے, یہ کرنا ہے. اسی طرح سے فلڈ ہر جگہ پہ نہیں آتا. جس طرح کچن میں ہر کام میں چھری کا استعمال نہیں ہے, اس طرح فلڈ بھی ہر جگہ پہ نہیں آتا. ابھی جو ہماری نالج بیس ہے سائنس کی, سیٹلائٹ امیجری ہے, آپ کے پاس یہ ٹوپوگرافی کے میپس ہیں, سارا کچھ ہے. ابھی تو آپ وہ ڈرون کے ساتھ سکیننگ کر سکتے ہیں, اور ود ان منٹس اینڈ آورز آپ جو ہے وہ پوری کمپلیٹ ٹوپوگرافی کا ماڈل جو ہے کمپیوٹر میں ڈال کے اس کے اوپر فلڈ راؤٹنگ اور ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو فلڈ ہر جگہ پہ نہیں آتا. فلڈ مطلب ہے کہ جو ریور ہے اس کے ساتھ جو لو لائنگ ایریا ہے اس پہ فلڈ نے آنا ہے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس چیز کو میپ کرنا کہ آپ کے فلڈ ہیزرڈ زونز کون سے ہیں. اور جو زون ہے فلڈ ہیزرڈ کا وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پانی کا والیوم کتنا فلو کر رہا ہے, کتنا والیوم فلو کر رہا ہے, کیا ٹوپوگرافی ہے, اور اس میں وہ کہاں کہاں تک پھیلے گا. اب اس میں سمپل سائنس ہے. آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جی ادھر میکسیمم بارشیں کتنی ہوتی ہیں, اس سے رن آف کتنا ہوتا ہے, اور پھر وہ کس نالے میں کتنا کتنا پانی جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی مطلب ہے کہ مشکل چیزیں نہیں ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں وہ چیزیں کر رہے ہیں. تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے جو فلڈ ہیزرڈ زونز ہیں پورے ملک میں, اسپیشلی جہاں پہ آبادی ہے لوگوں کی, وہاں پہ مارکنگ ہو جائے. اور یہ مارکنگ کا ٹاسک جو ہے یہ کسی ایک بندے نے نہیں کرنا. ہر میونسپیلٹی لیول کے اوپر, یونین کونسل لیول کے اوپر جو بھی آپ کی ہائیڈرولوجی ہے, آپ اس میں یہ فلڈ ہیزرڈ زونز مارک کر لیں. جب زونز ایک دفعہ مارک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان زونز میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو کمیونیکیٹ کیا جائے کہ آپ کون سے زون میں رہ رہے ہیں. اور اف یو آر ان دا ریڈ زون واٹ ڈز اٹ مین, اف یو آر ان دی بلو زون واٹ ڈز اٹ مین, اف یو آر ان دا یلو زون واٹ ڈز اٹ مین. 2 یا 3 زونز جو ہیں وہ مارک کر لیں, اور پھر ان لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ جب وارننگ کا یہ لیول آئے گا تو انہوں نے کیا کرنا ہے, وارننگ کا لیول 2 آئے گا تو کیا کرنا ہے, وارننگ کا لیول 4 آئے گا تو انہوں نے کیا کرنا ہے. اب اس کی جو بیسٹ پریکٹسز میں نے دنیا میں دیکھی ہیں اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نیو ساؤتھ ویلز میں, آسٹریلیا کا پروونس ہے, اس میں وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ ہیزرڈ زونز کی مارکنگ کر دیتے تھے. مارکنگ کرنے کے بعد جو ریزیڈنٹس ہیں, جو بھی اس کسی بھی گھر کا ریزیڈنٹ ہے, چاہے وہ اونر ہے چاہے وہ رینٹ کر کے آ رہا ہے, اگر آپ رینٹ کر کے آ رہے ہیں تو جو بھی ایجنسی, جو بروکر آپ کا رینٹ ایگریمنٹ کر رہا ہے, اس کا کام ہے کہ وہ آپ کو ایک بروشور دے گا جس کے اوپر وہ تمام انسٹرکشنز ہوں گی جو اس ہیزرڈ زون سے ریلیٹڈ ہے. اس میں پلاننگ اس حد تک ہوتی ہے کہ مثلا یہ جگہ ادھر فلڈ آتا ہے
اور ادھر کچھ لوگ رہ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑے فاصلے کے اوپر بجائے کہ وہ فلڈ کا بند بنائے نا، اگر کچھ نہیں ہے تو وہ وہاں پہ سمپل نا ایسے ایک مٹی کا اونچا پلیٹ فارم سا بنا دیں گے. وہ پلیٹ فارم نارمل ڈیز میں ادھر سپورٹس کے ایونٹس ہوں گے، لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، اٹ وڈ بی اے کمیونٹی پلیس. لیکن جیسے ہی فلڈ آتا ہے تو ایگزیکٹ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کس فیملی نے اٹھ کے کس پلیٹو کے اوپر جانا ہے، اور وہ مارکڈ ہوں گے. یہ نہیں کہ سارے ایک کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. وہ پلیٹوز جو ہیں وہ بھی اسٹریٹجیکلی وہ پلیس کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو ان کی پبلک بلڈنگز ہیں، مثلاً سکولز ہیں، کالجز ہیں، سپورٹس اریناز ہیں، وہ بائی لا فلڈ لیول سے اونچے بنائے جاتے ہیں. اور پھر جس وقت ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے تو ایک گھر کے بچے کو پتہ ہوگا، اس کے رہنے والے بندے کو پتہ ہوگا کہ جب فلڈ ایمرجنسی ہوگی تو میں اگر اسٹریٹ نمبر 5 کا ریزیڈنٹ نمبر 4 ہوں تو میں نے اسکول نمبر 8 کے روم نمبر 9 میں جانا ہے. اور اسکول نمبر 9 کا جو ہے بلڈنگ، اس کے بیچ میں بھی باقاعدہ پلاننگ ہوگی کہ جو پرنسپل کا آفس ہے وہ فلڈ کنٹرول سینٹر بن جائے گا، جو مالی بابے کا کمرہ ہے وہ راشن سٹور میں کنورٹ ہو جائے گا، جو روم نمبر 20 ہے وہ کچن میں کنورٹ ہو جائے گا، کمیونٹی کچن ہوگا، جو والی بال کا گراؤنڈ ہے وہ چکن کے لیے ہوگا جہاں پہ آپ کی وہ مرغیاں شرگیاں ہوں گی، اور جو فٹ بال کا گراؤنڈ ہے ادھر آپ کیٹل کو رکھیں گے. تو اس حد تک پلاننگ ہوتی ہے، اور یہ پلاننگ آپ کر کے رکھ لیں. ہر سال فلڈ سیزن سے پہلے آپ ایک دفعہ لوگوں کو جا کے بتا دیں. ہمارے ادھر تو ایک یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا فلڈ سیزن از ویل ڈیفائنڈ. ہمارا تو فلڈ سیزن جو ہے وہ 15 جون سے لے کے 15 ستمبر کے درمیان ہوتا ہے. اس کے علاوہ بڑے فلڈز نہیں آتے. تو آپ نے صرف ان دنوں میں کرنا ہے. وہ جو آسٹریلیا کی جگہ ادھر تو وہ سدرن اوشنز اور ادھر سے جب کرنٹس اور کلاؤڈ کے سسٹمز آتے ہیں تو ان کے تو کسی مہینے کے کسی ہفتے میں بھی بہت بڑا سیلاب آ سکتا ہے. تو ہم اس لحاظ سے بہت لکی ہیں کہ ہمارا تو ویل ڈیفائنڈ سیزن ہے، ہمارے ویل ڈیفائنڈ ریورز ہیں، ہمارے ویل ڈیفائنڈ کوریڈورز ہیں. پھر جو آپ کے ریورز ہیں، جب میں اس کی ردم کی بات کرتا ہوں تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب آپ ریورز کو پھیلنے کا موقع دیتے ہیں تو وہ ایک بہت زیادہ اس میں ایکولوجیکل سروسز ہوتی ہیں. وہ زمین کو زرخیز کرتا ہے، وہ ویٹ لینڈز کو جو ہے وہ ریچارج کرتا ہے، وہ آپ کے ایکویفر کو ریچارج کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ایک دفعہ اپنے ہیزرڈ اسکیپ کو ڈیفائن کر لیں گے اور اس میں رہنے والوں کے لیے آپ پلاننگ کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے جو چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں سیلاب آنا ہے اور رات کو اچانک دیوار ٹوٹ کے اور تہہ خانے میں پانی بھر جاتا ہے تو میں نے تو مرنا ہے. دس از واٹ ہیپنڈ ان 11/2 پچھلے سال جو ہوا ہے. تو ادھر پتہ ہی نہیں ہے، وہ جو نالے کے ساتھ گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تم ہیزرڈ زون میں ہو. تو ابھی جو ہم نے E11 کی اسٹڈی کا آپ نے ذکر کیا، ابھی ہم نے ان کو یہی بتایا ہے. ایک تو ہم نے ان کو زونز کی مارکنگ کر کے دے دی ہے. دوسرا ہم نے ان کو بتایا کہ جو آپ کا فلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نالے چھوٹے کر دیے ہیں، اور وہ نالے آپ نے اتنے چھوٹے کر دیے ہیں کہ ان میں آپ کا ایون 10 ایئرس کا جو ایونٹ ہے وہ بھی مشکل سے گزرے گا. 20 ایئرس کا ایونٹ اوور فلڈ کرے گا، 100 ایئرس کا ایونٹ جو ہے وہ وہاں پہ تباہی پھیر دے گا. اس میں تو بڑے بڑے جو ان کی ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کی کار پارکس اور تہہ خانے جو ہیں وہ پانی سے فلڈ ہو جائیں گے. تو وہ اب CDA کو وہ اسٹڈی چلی گئی ہے اور اس کی بیس پہ اٹ واز کوائٹ الارمنگ فار CDA پیپل ایز ویل کہ یار اتنی بڑی بڑی وائلیشنز ہوئی ہیں اور وہ دے جسٹ سلپ تھرو آور فنگرز. تو لیکن دا گڈ تھنگ از کہ اب یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے. اٹ وڈ بی مینڈیٹری فار آل دی ریزیڈنٹس آف E11 ایٹ لیسٹ جن کا ابھی فلڈ زوننگ ہم نے کر دی ہے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کس زون میں رہ رہے ہیں. اب اس کے جو ہے وہ اور بھی کانسیکوینسز ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ کوئی پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 ایئرس کے فلڈ زون میں آ رہی ہے تو آبویسلی یو وڈ تھنک ٹوائس بفور انویسٹنگ ان دیٹ پراپرٹی. تو اب خود بخود وہ لوگ ڈسکریج ہوں گے جو اس قسم کی پراپرٹیاں بنا کے بیچتے تھے. تو ایک طرح کا وہ مارکیٹ فورسز جو ہے نا وہ بھی لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کریں گی. پھر ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کو فلڈ کی انشورنس دیں، اور ایٹ لیسٹ اس سیکٹر میں دس از اے سیکٹر آف رچ پیپل in some ways filthy rich people, so they can afford insurance. Tell them کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مانیٹری بینیفٹ، کوئی مانیٹری ہیلپ ڈیمیج پہ نہیں ملے گی، آپ نے صرف انشورنس کرانی ہے اور انشورنس کمپنی ول ٹیک کیئر آف یو. ساتھ آپ نے ان کو کچھ انسٹرکشنز دینی ہے کہ اگر آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں جو کہ فلڈ زون میں آتا ہے تو آپ اس کی بیسمنٹ کو بند کر دیں گے، اور جو ریلیٹیولی لیسر ہیزرڈ زونز ہیں ادھر آپ بیسمنٹ بنا سکتے ہیں لیکن آپ بیسمنٹ کو
میں سوئیں گے نہیں, اس میں آپ کی جو ہے وہ مشینری ورک شاپ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں لیونگ نہیں ہوگی, اور کوئی بیسمنٹ اسٹرکٹلی ول ناٹ بی رینٹڈ آؤٹ فار لیونگ. تو اس قسم کے لاز آپ اسٹرکٹلی امپوز کریں, پھر جو انشورنس کمپنی ہے وہ آ کے دیکھے گی کہ ان کے اگر لاز جو ہیں یہ مطلب وائلیٹ کر رہے ہیں تو ان کا پریمیم بڑھے گا یا ان کی انشورنس کینسل ہوگی. تو یہ چیزیں پوری دنیا میں جو آپ کی امپلیمنٹیشن آف لا ہے وہ انشورنس کمپنیز کے تھرو کنٹرول ہوتی ہے. بیسیکلی اٹس اے بزنس ماڈل, اس میں انشورنس کمپنی کو بھی فائدہ ہے, اس میں ریزیڈنٹ کو بھی فائدہ ہے, اور گورنمنٹ کو ایک بہت بڑی پولیسنگ فورس نہیں بنانی پڑتی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دس از دا ٹائم, اب وہ ٹائم آ گیا کہ ہم پاکستان میں یہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو انووک کریں. تو اس طرح سے ہمارا دس از دا وے ٹو مینیج فلڈس. نیکسٹ آپ بتائیے آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ چلیں آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ کچھ ٹیکنیکل سولوشن ہے کہ ابھی تو ہمارے ایگزسٹنگ سٹیز میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کتنا ولنریبل ہے اور کون کتنے لیول آف فلڈ کو ڈیل کرے گا. اینولی وہ دیکھ رہے ہیں یا ونس ان 5 years یا ونس ان 10 years. لیکن اس میں میرے خیال میں ایک کیا کہیں گے کہ ایک اکنامک کنسیڈریشن بھی ہے کہ اب سوری میں دوبارہ لے کا ذکر کرتی ہوں, لیکن لے کے ارد گرد کچھ جگہیں ہیں جو کہ ہر سال فلڈ ہوتی ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ فلڈ ہوں گی اور لوگ ادھر ہی رہیں گے. تو دیر از آلسو اے ہاؤسنگ کویسچن کہ ابھی پورے ملک میں شہروں میں بھی اور دیہی علاقوں میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیولپمنٹس ایسی جگہ پہ ہو رہی ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ولنریبل ہیں کیونکہ دیر از اے افورڈیبلٹی کرائسس. تو جو آپ نے حل بتایا وہ تھوڑا ایک پریپیئرڈنس قسم کا حل ہے کہ اب جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے, لیکن جو فردر ڈیولپمنٹ ہے اور گیون جو کیپیسٹی کنسٹرینٹس ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں یہ جو آپ لوگ پنجابی سمجھتے ہیں, ہم اس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کڑاکڑ ڈنڈیوں پار کرنا, مطلب ہے کہ مارو ڈنڈا اور سائڈ پہ کرو چیزیں. دس از ناٹ دا وے ٹو مینیج تھنگس. جو چیز ہم نے سیکھی ہے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز میں وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی پرانا سسٹم ہے وچ ہیز بین ریکگنائزڈ کہ بھئی یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے تھا, تو آپ نے اس سسٹم کو فٹافٹ ختم نہیں کرنا. آپ نے پلان بنانا ہے اس سسٹم کو فیز آؤٹ کرنے کا اور اس کی جگہ پہ نئے سسٹم کو فیز ان کرنے کا. اس کی بھی میں آپ کو مثال آسٹریلیا سڈنی سے دیتا ہوں. سڈنی از ون آف دی موسٹ بیوٹیفل سٹیز ان دا ورلڈ. تو اب میں بات کر رہا ہوں ارلی نوٹیز کی, 2000 آنورڈ 1-2 کی بات ہے یہ. دے ڈیسائیڈڈ کہ یہ جو شاپنگ بیگ ہے پلاسٹک کا یہ نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہونا چاہیے, یہ پولیوٹ کرتا ہے سارا کچھ, وی آل نو دی ہیزرڈز آف پلاسٹک بیگس. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, ہم سڈنی میں یہ جو پلاسٹک کا شاپنگ بیگ ہے ہم اس کو بین کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بین کرنے جا رہے ہیں, لیکن پھر انہوں نے اس کا ایک پلان بنایا. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ کمپنیز اور وہ بزنسز اور ان میں جو امپلائیز ہیں اور ان کی فیملیز جو اس بزنس پہ ڈپینڈنٹ ہیں ان کا کیا بنے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈسپوزیبل بیگز کی انسینٹیو دیں گے کہ ڈسپوزیبل بیگز اور اس طرح کے جو ہیں وہ اس کی آپ مینوفیکچرنگ کی چیزیں لگائیں, اور اس میں پریفرنس ان لوگوں کو دی جائے جو یہاں سے اپنا بزنس کلوز کر رہے ہیں, ان کو مطلب ہے کہ لائسنسنگ جو ہے پرائرٹی پہ دی جائے تاکہ وہ اس بزنس سے اس بزنس میں سوئچ ہوں. تو اس طرح سے انہوں نے جو وہ کمپنیز تھیں جو یہ کام کر رہی تھیں ان کا انہوں نے ایک کمپلیٹ, میں آپ کو موٹی سی ایک مثال دیا لیکن وہ بڑا ایک ڈیٹیلڈ انہوں نے ان کو بیسیکلی ریہیبلیٹیٹ کرنے کا اور اپنا بزنس ایک جگہ سے لے کے دوسرے پہ سوئچ کرنے کا انہوں نے جو ہے وہ ایک پلان دیا. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر بیگ ہی بنائیں گے, ان کے کچھ اور بھی چیزیں جو اپ کمنگ تھیں انہوں نے کہا کہ اگر اس میں یہ لوگ آنا چاہتے ہیں وچ از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ بزنس تو بھی ان کو پریفرنس دی جائے گی. اکنامک زون بن رہا ہے, انڈسٹریل پارک بن رہا ہے, تو اس میں ان کو پریفرنس دی جائے گی, ان کو ریبیٹ دیا جائے گا کہ وہ اگر ادھر آ کے کوئی نیا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں تاکہ ان کو کم سے کم تکلیف ہو سوئچ کرنے میں. اور پھر ان کو ٹائم دیا گیا. ایسے نہیں ہے کہ اب وہ انڈیفینیٹلی سوچتے رہیں گے کہ نہیں جی ابھی تو ہم بزنس کر رہے ہیں. ان کو بتایا گیا کہ جی آپ کے پاس 5 ایئرس کا ٹائم ہے, 10 ایئرس کا ٹائم ہے جس میں آپ نے اس بزنس کو کسی اور چیز میں سوئچ کرنا ہے. ایک تو یہ ہوگی سائڈ. دوسرا جو شاپنگ بیگز کا تھا انہوں نے ایک پراپر اس کے اوپر اسٹڈی کی. انہوں نے کہا کہ پر ڈالر آف سیل آپ کتنا پلاسٹک جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں کنزیومر کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں جہاں پہ گارمنٹس ملتے ہیں, شوز ملتے ہیں, گھڑیاں ملتی ہیں, اس طرح کے الیکٹرانک آئٹمز ملتے ہیں, یہاں پہ آپ
$100 کی چیز کے پیچھے ایک پلاسٹک کا بیگ دیتے ہیں تو آپ تو فوراً دینا بند کر دیں, کیونکہ آپ $100 کے پیچھے اگر $2 کا بھی ڈسپوزیبل بیگ دیتے ہیں تو یو کین افورڈ اٹ, آپ کے پروفٹ کو فرق نہیں آتا. لیکن جو سبزی والا ایک $3 کی سبزی کے پیچھے ایک شاپنگ بیگ پلاسٹک کا دیتا ہے, اگر وہ ادھر $2 کا بیگ دینا پڑے اس کو تو اس کو وہ وارہ نہیں کھاتا. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کیٹیگری کے بزنسز جو ہیں وہ تو کل سے ہی شاپنگ بیگ دینا بند کر دیں اور ڈسپوزیبل دینا شروع کریں. اس کے بعد میں انہوں نے 3-4 ان کی کیٹیگریز بنائیں, اور لاسٹ جو تھا وہ گروسری سٹورز تھا کہ آخر میں گروسری سٹور سے جو ہے وہ بیگ ختم کریں گے. یہ ایک سائیڈ ہو گئی پلاننگ کی. دوسری سائیڈ انہوں نے کیا کی کہ انہوں نے وگرسلی کمیونٹی میں وہ چیز جو ہے وہ پھیلانی شروع کر دی کہ آپ یہ پلاسٹک بیگ کے ہیزرڈز کیا ہیں, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. انکریج کرنا شروع کیا کہ آپ یہ فیبرک کے بیگز لے کے جائیں, آپ ٹرالی کو جو ہے وہ بغیر بیگز کے لیں, ادھر سے لائیں, ڈائریکٹ گاڑی کی ڈکی میں رکھ دیں, گھر جا کے چیزیں نکال لیں, آپ شاپنگ بیگ میں ڈالیں ہی نہ چیزیں. اس قسم کی چیزیں انہوں نے کمیونٹی اویئرنیس کرنی شروع کر دی. اور آج آپ سڈنی میں جائیں گے تو آپ کو کوئی شاپنگ بیگ وہاں پہ پلاسٹک کا نظر نہیں آئے گا. ایک پلان یہاں پہ کیا ہوتا ہے, میں واکینٹ میں رہتا ہوں, چیئرمین صاحب آئے ہیں, ان کو کسی نے کہا کہ سر یہ پلاسٹک کی جو ہے نا بیگ اس سے بڑی پولیوشن ہوتی ہے. اس نے کہا کل سے بند, کوئی شاپنگ بیگ نہیں رہے گا. اب وہ جو ریڈی والا ہے وہ بیچارہ ایسے ایسے دیکھ رہا ہے. اب میں اس کے پاس سبزی پھل لینے کے لیے آیا ہوں, آم لینے کے لیے آیا ہوں, سبزی لینے کے لیے آیا ہوں. وہ کہہ رہے کہ سر وہ شاپنگ بیگ, اور نہیں یار نکال دے, کوئی نہیں ڈال دے, ٹھیک ہے. وہ پھر ڈرتے ڈرتے ڈالے گا, ٹھیک ہے, پھر ایک دم ڈالتے ڈالتے خالی کر دے گا, سر وہ انسپیکٹر آ رہا ہے. تو اس کے ساتھ دس از ہاؤ تھنگز ناٹ شوڈ بی. ہمیں پلاننگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے, اور پھر جب آپ پراپر پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں سسٹینیبلٹی آتی ہے. یہ شاپنگ بیگ میں نے کو مثال دی. اسی طرح سے اگر یہاں پہ کوئی کچی آبادی ہے لئی کے ساتھ آپ کے جو ہے, اگر آپ کہیں گے کہ جی وہ ایکسپریس وے بننے لگے, بلڈوزر آ گیا, نکلو جی جاؤ ادھر سے, تم ایلیگل بیٹھے ہوئے ہو. دس از اے ہیومن کلیمٹی. اس میں مطلب ہے کہ آپ اس کا ہیومن ایلیمنٹ بالکل آپ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ انلیگل ہے, لیکن وہ انلیگل آج سے تو نہیں ہے. وہ جس دن وہ پہلے دن آ کے بیٹھا تھا اس دن جہاں پہ پولیسنگ ہونی چاہیے تھی کہ بھئی یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, اس دن تو آپ نے اس کو بیٹھنے دیا. اب اس کے 2-4 بچے بھی ہیں اور آپ اس کو ادھر سے نکال رہے ہیں. تو ہیومن ایلیمنٹ کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہوتا, آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا. اگر آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں ٹھیک ہے جی میں چاہے ادھر ایکسپریس وے بنانا چاہتا ہوں, چاہے میں اس کو ایز اے اربن سٹریم ریسٹور کرنا چاہتا ہوں. دونوں کیسز میں مجھے سپیس کی ضرورت ہے, یہ انلیگلی آکیوپائڈ ہے, ان لوگوں کو ریلوکیٹ کریں. اس ریلوکیشن کا پراپر پلان ہو, پراپر اس کی جو ہے وہ بجٹنگ ہو, پراپر اس کا سیکوینس ہو, اور آپ ایک ایک کر کے لوگوں کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ سپیس بنے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بلڈوزر لے کے آ جائیں اور اعلان کرنا شروع کر دیں, اور پھر تو ہر چیز کا جو نا کرنے کا ایک طریقہ ہے. کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ اب آپ مثلا ٹریول کرتے ہیں, اف somebody is been to شکاگو, وہاں پہ ایک شکاگو ریور ہے. شکاگو ریور از اے ٹورسٹ پلیس. اس کے بیچ میں بوٹس چلتی ہیں, ڈنر کروز ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا, اور دونوں طرف اس کے روڈز ہیں, بلڈنگز ہیں, ٹپیکل اربن انوائرمنٹ, تھکلی پاپولیٹڈ. آج سے 100 سال پہلے یہ جو شکاگو ریور ہے, اس کے ارد گرد کسائیوں کی دکانیں تھیں, پورے شکاگو شہر کا گند اس کے بیچ میں پھینکا جاتا تھا, اور یہ بیک ہے تو آتا ہوتا تھا لیک میشیگن میں, اور لیک میشیگن کے بیچ میں ان کے واٹر کے پمپس لگے ہوئے تھے جو وہاں سے پانی پمپ کر کے تو کمیونٹی کو سپلائی کرتے تھے. اس کا جب پلوم آگے جانا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو لیک پولیوٹ ہو رہی ہے. وہ لیک بہت بڑی ہے, انہوں نے کہا کہ یار پمپس کو آگے لے جاؤ. انہوں نے فلوٹس لگائے اور وہ پمپس کو 10 کلومیٹر آگے لے گئے. 10 سال کے بعد پھر ادھر پلوم آنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یار اب کیا کریں, انہوں نے کہا اب 10 کلومیٹر اس طرف لے چلتے ہیں. جب ادھر پلوم گیا, انہوں نے کہا پھر کسی نے ان کو عقل دی کہ یار یہ جو سورس ہے اس کو ایڈریس کرو. دین دے ہیڈ اے ویری آج کل کے زمانے میں تو انوائرمنٹلسٹ کبھی اس پلان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, لیکن اس زمانے میں وہ ہوا. انہوں نے جو دریا آ رہا تھا نا اس طرح سے, اس کا انہوں نے سلوپ ریورس کر دی, اور انہوں نے کہا کہ ادھر سے کیونکہ پانی اس لیک میں آتے, اب لیک کا پانی اس میں جائے گا, اور اس کو ریورس کر کے آگے کینال بنا کے انہوں نے آگے دریا مسیسپی میں ڈال دیا اس کو. تو لیک میشیگن کا پانی ابھی بھی اس دریا کے تھرو نکل کے تو مسیسپی میں جاتا ہے. اب نیچر جو ہے نا, اپنے نیچر کے بڑے زبردست میکنزمز ہیں, اور یہ ہمارے اوپر اپلائی ہوتے ہیں, کیونکہ اسی لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. پھر کیا ہوا کہ جس وقت وہ وہاں پہ جانا شروع ہوا تو جہاں پہ اس کا ماؤتھ تھا نا اس کا ریور کا, اس کے نیچے سٹی آف سینٹ لوئس تھی, مزوری کی.
تو سٹی آف سینٹ لوئس نے مقدمہ کر دیا سٹی آف شکاگو پہ کہ یہ اپنا گند اس ریور میں ڈمپ کر کے ہمارے ادھر بھیج رہے ہیں. اس پہ باقاعدہ سائنٹیفک انویسٹیگیشنز ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ جو مسیسپی کا پانی مزوری والے نکال رہے ہیں اس میں جو شکاگو کا گند ہے وہ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا یار وہ تو سارا گند اس میں پھینک رہے ہیں تو وہ ادھر کیوں نہیں آ رہا. تو دین دے لرنڈ کہ جو آپ کا ایک چلتا ہوا دریا ہے اس کے بیچ میں ایکولوجیکل سروسز ہیں جو پانی کو کلین کرتی ہیں, اور وہ جو اتنا 200-250 کلومیٹر چل کے آتا ہے تو وہ انوائرمنٹ میں اور نیچرل ایلیمنٹس ہیں جو اس کو کلین کرتے ہیں. بائی دا ٹائم اٹ جوائنز مسیسپی اٹس کوالٹی از کوائٹ ایکسیپٹیبل, اور بائی دا ٹائم اٹ ریچز دی سٹی آف سینٹ لوئس. تو اس طرح سے وہ سینٹ لوئس جو تھے وہ شکاگو کے خلاف مقدمہ ہار گئے تھے کیونکہ انہوں نے کافی بڑا دعویٰ کیا ہوا تھا. اینڈ لیٹر آن دے ڈیولپ دیٹ ریور انٹو اے بیوٹیفل اربن اسٹریم, اور اب وہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارا نالا لئی ہے, نالا لئی میں بائی دا وے شکاگو ریور سے زیادہ ہی پانی ہوتا ہے. یہ ایوریج 300 کیوسک کی میرے خیال میں اسٹریم ہے, اور اگر اس کو آپ اربن اسٹریم میں کنورٹ کریں, بلیو می کہ اٹ کوڈ بی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل اربن اسٹریمز ان دا ورلڈ. ہم نے دیکھا ہے ادھر چنگی چوانگ, ایک میں پتہ نہیں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں کہ نہیں, لیکن اس طرح کی نام ہے مشکل سا, یہ سول ساؤتھ کوریا میں یہ اسٹریم ہے. اس کے وزٹ پہ بھی ہم لوگ گئے, اور یہ بھی اسی طرح سے اس کا جو ہے نا ٹپیکل جو ایکسپریس وے کی بات کرتے ہیں نا, دس اسٹریم ہیڈ بین ٹو دیٹ مزری, اس کے اوپر بھی کوئی تھا بندہ, اس نے ایکسپریس وے بنوا دی تھی. اس کا بھی یہی حال تھا کہ یہ لئی نالے کی طرح جو ہے لئی ریور کی طرح پولیوٹیڈ تھا, اور سارے دنیا جان کا گند اس کے بیچ میں پھینکتے تھے, تو اس سے اسمیل بہت زیادہ آتی تھی. تو کسی نے کہا یار اس کی اسمیل کا کچھ کیا جائے, تو انہوں نے کہا اس کو کور کر دیتے ہیں کنکریٹ کے سلیب ڈال کے, تو پھر اسمیل نہیں آئے گی. وہ کنکریٹ کے سلیب ڈال کے جب انہوں نے اس کو کور کیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ کور ہو گیا, وہ اس کے بیچ میں بیوٹین گیس وغیرہ بننی شروع ہوئی اور اس سے دھماکے ہوئے اس کے بیچ میں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کرنا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بیچ میں پلرز لگاؤ اور اس کے اوپر ایکسپریس وے چلا دو, تو اس سے جو ہے نا وہ پارشلی جو اسٹریم بھی کور ہو جائے گی, اور پارشلی جو ہے نا وہ اوپر ہمارے جو ہے نا کوریڈور اس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہم استعمال کر دیں گے. اٹ واز اسٹل ناٹ دی سولوشن. فائنلی دی سینٹی پریویلڈ, اینڈ ایز ارلی ایز آئی تھنک 2005 ان کا یہ ایکسیپٹ ہوا ماڈل. انوائرمنٹلسٹ دے ہیڈ دیئر سے فائنلی ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ, اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ریسٹور کریں گے ایز این اربن اسٹریم. انہوں نے وہ اسٹریم جو ہے اس کو پراپر اس کے فلڈ زونز بنائے, اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا, اس کے بیچ میں پودے لگائے, سارا کچھ کیا. اور ابھی آپ ادھر جائیں تو اسپیشلی ان سمرز آدھے سے زیادہ جو ہے نا سول وہ وہاں پہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اور اٹس اے بگ ٹورسٹ اٹریکشن. اور ابھی بھی انہوں نے وہ جو پلرز بنائے تھے نا ایکسپریس وے کے, وہ انہوں نے ایک دو جگہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں, اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے بیوقوفی کی تھی اور ایسی بیوقوفیاں ہم نے آئندہ نہیں دہرانی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ چیزیں ساری دنیا میں موجود ہیں. آپ گوگل کریں, انٹرنیٹ پہ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں کو سرچ آؤٹ کرنے کا, لیکن پھر بھی اس قسم کے پروپوزل جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور اسٹریٹ فیس کے ساتھ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بنانے جا رہے ہیں, اور جو نہیں ہمیں بنانے دے گا وہ ملک دشمن ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ملک دشمن والا جو ہے کانسیپٹ, اس کو تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا ماڈریٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی وہ ملک دشمن نہیں ہے جو سائنس کی بات کر رہا ہے. بھئی سائنس تو ملک دشمن نہیں ہے نا, سائنس تو سائنس ہے, ہائیڈرولوجی تو ہائیڈرولوجی ہے. اگر آپ کے وہ کسی ایجنڈا کے ساتھ ہائیڈرولوجی فالو نہیں کرتی تو آپ اس ایجنڈا کی بات کا مطلب اس سائنس کو بولنے والے کو تو آپ ملک دشمن نہیں کہہ سکتے نا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑا سا وہ مانگتی ہیں, تھوڑے سا چینج ان تھنکنگ مانگتی ہیں. اچھا, تو میرے خیال میں ڈسکشن میں تھوڑا سمرائز کرتی ہوں کہ پرنسپل یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو ورک ود دا ردم آف دا ریورس, پانی کے ہم بہاؤ کے ساتھ کام کریں. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ ہمارے چھوٹے بڑے شہر ڈیولپ ہو چکے ہیں, تو ایک امیڈیٹ اسٹیپ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورٹ آف زونز آف ولنریبلٹی ڈکلیئر کر دیں تاکہ لوگ اس کے مطابق پلان کر سکیں, مارکیٹ فورسز ان ایکشن ہو. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جو بہت آپ نے غلطیاں کی ہیں ان کی آپ کریکشن کریں, ریلوکیشن پلان کریں وغیرہ. ٹھیک ہے, لیکن آئی تھنک تھوڑا سا گیون دا سرکمسٹانسز تھوڑا سا ہمیں شاید اس میں آپ سے مدد ہو کہ اس وقت جو ہم سب سے زیادہ ہیزرڈ یا ڈیزاسٹر دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی رورل ایریاز میں ہیں, جو سندھ ہے, بلوچستان, ساؤتھ پنجاب, کے پی ہے, گلگت بلتستان ہے. تو
مے بی یو کوڈ ٹیک اے لٹل بٹ آف ٹائم ٹو ایکسپلین کہ وہاں کیا ہوا, وہاں پہ بھی کیا یہ ڈیولپمنٹل فیلیئرس تھے یا یہ کہ ہم ایکسیپشنل لیولز آف واٹر دیکھ رہے ہیں, واٹ آر وی سینگ؟ نہیں, یہ واٹر ایکسیپشنل نہیں ہے, دیز آر ناٹ ایکسیپشنل. دی اونلی تھنگ ایکسیپشنل اباؤٹ دیز واٹرز از کہ آج سے اگر آپ 10 سال پہلے جائیں نا تو یہ ڈیوائس اور اس کے بیچ میں لگا وہ مووی کیمرہ نہیں تھا. ادروائز 2010 میں بھی ہم یہ سب کچھ دیکھتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. کبھی بھی آپ کو نہ پتہ چلتا کہ مومن ڈیم میں کوفر ڈیم فیل ہو گیا ہے, لیکن اب وابڈا کو ماننا پڑا ہے کہ جی ہمارا کوفر ڈیم فیل ہوا ہے, ورنہ تو انہوں نے بتانا ہی نہیں تھا. انہوں نے سمپلی کہنا تھا جی فیل ہو گیا اور ٹیکس پیئر سے پیسہ لے لینا تھا اس کو ریپیئر کرنے کا اور پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھانے کا. لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ جو کوئی پہاڑی کے اوپر بھی کھڑا ہے اس نے بھی ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو بنانے کے بعد شیئر ہو گئی ہے. اسی طرح سے یہ جو فلڈ ڈیزاسٹرز ہیں, پہلے صرف آپ کو اتنا صحیح فلڈ ڈیزاسٹر نظر آتا تھا کہ ہیلی کاپٹر میں جو کیمرہ ٹیم چلی جاتی تھی وہی جو اوپر سے مووی بناتی تھی وہی جو کچھ کرتی تھی, لوگ سمجھتے تھے یہی فلڈ ہے. اور جو ایکچوئل لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا تھا, دیواریں گر رہی ہوتی تھیں, مکان کلیپس ہو رہے ہوتے تھے, لوگ پانی میں گر جاتے تھے, جانور ڈوب رہے ہوتے تھے, وہ کسی نے نہیں دیکھا تھا. لیکن آج آپ ڈیلی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ جو ناردرن ماؤنٹینس کی میں بات وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ نارتھ میں اگر کوئی جیولوجسٹ ہے نا, اف ہی ٹریولس ٹو نارتھ, وہ ان ماؤنٹینس کو ایک بڑی ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے اور وہ دیکھ کے انسپائر بھی ہوتا ہے اور آو میں بھی جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ایونٹ ادھر ہوا ہوگا. وہاں پہ جو ماؤنٹینز ہیں نا, فار اے جیولوجسٹ دے آر لائک این اوپن بک. وہ بتاتی ہیں ماؤنٹینز کہ بھئی ادھر لیک تھی اور ماؤنٹین کے بیچ میں تھی, وہ ماؤنٹین کپ میں بنتی ہے نا لیک, وہ آدھی ماؤنٹین بھی غائب ہو چکی ہے اور آدھی ماؤنٹین رہ گئی ہے اور اس ماؤنٹین کے اوپر مزید ڈپازٹس ہو گئے ہیں اور اس لیک کا امپرنٹ جو ہے اب ایک کلف کے بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. where did half of the mountain go and who brought that material جو اب لیک سے بھی 200 فٹ اوپر تک گیا ہوا ہے. ظاہر ہے دوز آر ویری ہائی انرجی ایونٹس, وہ وہاں پہ ہوئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے دریا کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اتنا ہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ ہو جائے, ہم اس سے زیادہ نہیں اس کو سمجھنا چاہتے. اور اگر کوئی کہے کہ یار اس میں یہ کچھ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ مت مجھے بتاؤ, نہیں تو میرا پروجیکٹ رک جائے گا. یہ جو آپ کے ماؤنٹینز ہیں دے آر ویری انرجیٹک ماؤنٹینز. اتنے انرجیٹک ماؤنٹینز جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت کہیں نہیں ہیں. دیز آر دی نیویسٹ ماؤنٹین رینج آف اٹس سائز ان دا ورلڈ. دے آر اسٹل شیکنگ اینڈ دے آر اسٹل گروئنگ. اور ان کی جو گروتھ ہے وہ ہماری طرف زیادہ ہے. یہ سٹارٹ تو ہوتے ہیں ادھر سے آلموسٹ یہ آپ کے ایسٹ پاکستان کے نارتھ سے, بنگلہ دیش کے نارتھ سے شروع ہو کے تو ادھر افغانستان تک جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہے نا, جو کراکرم رینج ہے, اٹ از دی موسٹ ایکٹیو ون. آپ کی ہمالیہ رینج میں آتی ہے آپ کی ماؤنٹ ایوریسٹ, وہ تھوڑی سی اس وقت ڈورمنٹ ہے اور یہ ایکٹیو ہے. اور a million years later K2 would be higher than Mount Everest. تو یہ گرو کر رہے ہیں. ادھر میگنیچیوڈ 9 کا ارتھکویک آتا ہوتا ہے اور میگنیچیوڈ 8 سے بڑا بھی آتا ہوتا ہے, میگنیچیوڈ 9 تک بھی جاتا ہے. اس کی جو جیولوجیکل انٹرپریٹیشن ہے, یہ مائک سرل کی کتاب ہے دی کولائڈنگ کانٹیننٹس, یہ اگر آپ کو ملتی ہے آپ ضرور پڑھیں. اس میں جو فریکوینسی ہے میگنیچیوڈ 8 اینڈ ابو ارتھکویک کی, وہ ہے تقریباً ونس ایوری 200 ایئرس. اور میگنیچیوڈ 9 تک یہ کب چلا جاتا ہے, جب وہ فریکوینسی میں 200 ایئر سے اس کو ٹائم زیادہ مل جاتا ہے, 300 مل جاتے ہیں, 400 مل جاتے ہیں. ابھی لکیلی اور ان لکیلی پچھلے 500 سال میں میگنیچیوڈ 8 نہیں آیا یہاں پہ. تو نیکسٹ بگ ایونٹ وڈ بی کلوز ٹو میگنیچیوڈ 9. اٹ کین ہیپن رائٹ ناؤ, اٹ کین ہیپن اندر 200 ایئرس فرام ناؤ. ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے, ابھی ہماری جیولوجیکل سائنس اس لیول پہ نہیں ہے, لیکن اس نے آنا ہے. اگر آپ اتنے بڑے بڑے ٹائم بامز آئی وڈ کال دیم بنا کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں, دے ول ملٹیپلائی دی ہیومن ٹریجڈی مے بی 1000 ٹائمز مور. امیجن وہ DVD بن جاتا ہے اور اس کے بعد میں وہ پہاڑی تو ایسے کر کے انگڑائی لینی ہے اس نے تھوڑی سی, اینڈ اٹ بریکس. وہ ساتھ کیسکیڈنگ افیکٹ میں تربیلا کو بھی توڑے گا اور انڈس ڈیلٹا تک جو ہے نا آپ کا ایریا جو ہے اٹ ول بی ریز ٹو گراؤنڈ. اور لوگ اگر ساتھ رہ رہے ہیں, لوگ راستے میں آتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ تو پھر جو ہوگا وہ
تو آپ اس طرح کے ٹائم بامز کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اپنے ریور کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پورے کا پورا اتنے بڑے، یہ جتنا ہمارا سرکل ہے، اتنے بڑے پتھر جو ہیں وہ ایسے رول کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان ماؤنٹینز میں سے. وہ آج پہلی دفعہ نہیں آ رہے. ادھر آپ جا کے کھڑے ہوں، دیکھیں اتنی بڑی گارجز بنی ہوئی ہیں، وہ کیسے بن گئیں. اتنا بڑا گول پتھر ہے، وہ دریا کے سینٹر میں پڑے ہوئے، وہ کہاں سے آیا؟ وہ دریا میں تو نہیں اگا، پودا یا سبزی تو نہیں ہے کہ اگ آیا وہاں پہ، وہ کہیں سے رول کر کے آیا ہے. اس کو کون رول کر کے لایا؟ پانی لے کے آیا. تو اس جو انرجی ہے، ان ماؤنٹینز کی انرجی، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اس میں ایک سائسمک انرجی ہے اور دوسری اس کی جو ہے وہ پانی کی، ہائیڈرو کی انرجی ہے. اور دونوں انرجی جو ہیں جب فیروشیس ہو جائیں تو نتھنگ وڈ اسٹینڈ ان فرنٹ آف دوز انرجیز. ہم جتنا مرضی بڑا اسٹرکچر بنا لیں، وی آر ٹو اسمال. اسی لیے دا فرسٹ پرنسپل، ایکسیپٹ دیٹ دا ریور از بگر دین می. اور آپ نے اس کے ساتھ کنفارم کرنا ہے اپنے آپ کو. آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف آپ نے اپنے آپ کو پچ نہیں کرنا. جب آپ نیچے پلینز میں آ جاتے ہیں، ہم نے پلینز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ون آف دی میریکلز آف نیچر ہیں یہ جو انڈس کے پلینز ہیں. اگین آئی ووڈ ریفر بیک ٹو مائک سیل، اس کی کتاب میں آپ پڑھیں. البیرونی واز دا فرسٹ پرسن جس نے ان پلینز کو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ یہ سمندر میں مٹی بھر گئی ہے. کہتا ہے اتنے واسٹ اور فلیٹ پلینز ہو نہیں سکتے انلیس کہ یہ پانی کے اوپر مٹی بھری ہو. اور اس چیز کو ایڈورڈ سوئس تھا، ایک آسٹرین جیولوجسٹ تھا، اس نے 1890s میں جا کے اس نے اس چیز کو فار دا فرسٹ ٹائم کنفرم کیا تھا کہ یس، آفٹر جیولوجیکل انویسٹیگیشن، کہ یس دس واز اے سی بیڈ وچ از فلڈ ود الوویل وچ از براٹ فرام دوز ماؤنٹینس. اب یہ ایروڈنگ ماؤنٹینس ہیں اور اس کے بیچ میں وہ انڈس، مائٹی انڈس چل رہا ہے. جو ماؤنٹینس گرو کر رہی ہیں، اوپر سے ایروڈ کر رہی ہیں. ایروجن اور گروتھ میں نیٹ گروتھ ہے ان ماؤنٹینس میں، اور وہ جو وہاں سے مٹیریل نکل کے آتا ہے انہوں نے یہ پلینز بنائے ہیں. جہاں پہ جیولوجیکل ٹرمز میں دیر واز این اولڈ سی وچ واز ٹیتھائس سی. وہ ٹیتھائس سی کو انہوں نے فل کیا ہوا ہے. اور اس میں وہ جو فلنگ کا لینز ہے، پہلے انہوں نے سمندر کو فل کیا. جب انہوں نے سمندر کو فل کیا، ظاہر ہے سمندر میں نمکین پانی ہوتا ہے، تو اب سمندر میں نمکین پانی ہے، اس کے اوپر مٹی آئی، وہ پانی اس مٹی میں ریت میں بھر گیا، تو وہ ایک آپ کا جو ہے وہ سیلائن ایکویفر بن گیا. اس کے اوپر جو مزید مٹی آئی وہ کیونکہ سمندر میں نہیں بیٹھ رہی تھی، اب سمندر سے اوپر آ گئی تھی، تو اس میں فریش واٹر تھا اور فریش ڈیبریز آ رہی تھیں، تو اس کے اوپر فریش واٹر کے بیچ میں فریش ڈیبریز کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ فریش واٹر ایکویفر بننا شروع ہو گیا. اب وہ جو فریش واٹر ایکویفر ہے اس کی جو تھکنس ہے دیٹ ویریز اینی ویئر بٹوین 1 mile ٹو a few 100 feet، ایکچولی لیس دین 100 feet. تو یہ آپ کے نارتھ میں اس کی تھکنس زیادہ ہے، جیسے جیسے آپ ساؤتھ میں آتے ہیں اس کی تھکنس ٹیپر آف ہو کے کم ہوتی جاتی ہے. تو سندھ میں آپ کو فریش واٹر جو ہے، آپ تھوڑا سا نیچے جائیں تو آپ کا سی لائن واٹر آ جاتا ہے. پنجاب میں اگر آپ بہت زیادہ نیچے جائیں تو آپ کا سی لائن واٹر آ جاتا ہے، وہ نیچے آپ ٹیتھائس سی میں چلے جاتے ہیں، اس سے اوپر آپ کا فریش ہے. اب یہ آپ کے دریا چل رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ صدیوں سے چل رہے ہیں، صدیوں سے کیا لاکھوں سالوں سے چل رہے ہیں. انہوں نے اس ایکویفر کے بیچ میں میٹھا پانی ڈالا ہوا ہے، اور جو دریا کے بیڈ کے امیجیٹلی نیچے کا پورشن ہے اس کے بیچ میں اس وقت ہم نے ایک ایسٹیمیٹ کیا تھا، آپ کے پاس تقریباً 500 ملین ایکر فیٹ فریش واٹر سٹوریج میں پڑا ہوا ہے. وہ کون سا ایریا ہے؟ جو امیجیٹلی دریا کے نیچے ہے. دریا کے فلڈ پلینز ہیں جن کو ایکٹیو فلڈ پلینز کہتے ہیں، اور وہ برٹش کے زمانے سے مارکڈ ہیں جن کو کچے کا علاقہ کہتے ہیں. وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ دریا کا رائٹ آف وے ہے. یہ جو آپ کے 5 دریا آتے ہیں پنجاب کے پلینز میں اور سندھ میں، ان کی جو ٹوٹل لینتھ ہے ان سارے آرمز کی وہ تقریباً 3500 کلومیٹرز ہے پلینز میں، اور جو اس کی ایوریج تھکنس ہے اس رائٹ آف وے کی دیٹ از اباؤٹ 6.3 کلومیٹرز. اور اس کے نیچے جو آپ کی سینڈ ہے اس کی جو تھکنس ہے وہ ایوریج 1000 فیٹ ہے، اباؤٹ 300 میٹرز. اگر آپ سمپل مطلب ہے کہ کوئی آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ تھوڑی سی ملٹیپلیکیشن نمبرز کی کریں. جو آپ کا سینڈ ہے نا، سینڈ میں اگر آپ کے پاس ایک گلاس ہے، آپ نے اس میں سینڈ بھر دی ہے، اس سینڈ میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو اس سینڈ کے بیچ میں پانی بھر جائے گا. اگر آپ ایک اسٹال لگا کے اس پانی کو کھینچیں تو آپ اس پانی کو کھینچ کے پی سکتے ہیں، لیکن جتنا گلاس کا والیوم ہے اتنا والیوم پانی کا نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس میں سینڈ پلس واٹر ہے. جب آپ اسٹال لگا کے پانی کو کھینچیں گے تو آپ سینڈ کو 100% ڈرائی نہیں کر سکتے. جو سینڈ کے بیچ میں پور سپیس ہے وہ تقریباً 30% ہوتی ہے، اور جب آپ اس میں سے پانی کھینچتے ہیں تو آدھا پانی آپ نکال سکتے ہیں. تو یعنی جو آپ کا ٹوٹل والیوم ہے
اس کا 15% آپ ایکچولی پانی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اب آپ تھوڑا سا نمبر کرنچنگ کریں, 6.3 کلومیٹر ملٹیپلائی بائی 3,500 کلومیٹرز ملٹیپلائی بائی 300 میٹرز ملٹیپلائی بائی 0.15. یہ جب آپ نمبرز کرنچ کریں گے تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے پاس تقریباً 500 ملین ایکر فیٹ پانی دریا کے نیچے, دریا کے بیڈ میں پڑا ہوا ہے. یہ کسی آبادی کے نیچے نہیں ہے, یہ کسی شہر کے نیچے نہیں ہے, یہ دریا کے نیچے ہے. اینڈ دس از یور اسٹوریج. 500 ملین ایکر فیٹ کی آپ کے پاس اسٹوریج ہے, اور یہ اسٹوریج آپ کے تقریباً 3.5 سال کے لیے کافی ہے. ڈیم لابی کہتی ہے کہ آپ کے پاس صرف 30 دن کی اسٹوریج ہے, اس لیے ہم اور ڈیم بنائیں گے تاکہ یہ 30 سے 35 پہ چلی جائے. ہاؤ مس انفارمڈ دا پبلک از کہ آپ کے پاس اتنا بڑا ریسورس پڑا ہوا ہے اور وہ کوئی آپ کو بتا ہی نہیں رہا کہ پڑا ہوا ہے. اب اگر میں باؤنڈری کنڈیشنز دیتا ہوں ایک پروجیکٹ کی, جو ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں ہمارے, میں باؤنڈری کنڈیشن دیتا ہوں ایکسپرٹس کو بلا کے کہ یار یہ پانی ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے, یہ میرے شہر ہیں, یہ میرے کھیت ہیں, ان کو پانی دینا ہے. واٹ وڈ یو ڈو؟ کیا وہ کہے گا کہ گلگت میں ڈیم کھڑا کرو؟ وہ کہے گا اچھا ادھر ہے پانی, ٹھیک ہے, میں ادھر ویل فیلڈ ڈیزائن کر دیتا ہوں, ادھر میں اوور ہیڈ ٹینکس بنا دیتا ہوں, ادھر میں پائپ کا نیٹ ورک دے دیتا ہوں, یہ پائپ فارمر کو مل جائے گا, یہ پائپ ڈومیسٹک اس کو مل جائے گا, یہ پائپ انڈسٹری کو مل جائے گا. اور 500 ملین ایکر فیٹ پانی ہے. آپ کی جو ٹوٹل ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ ہے, ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل کمبائنڈ, اٹ از لیس دین 20 ملین ایکر فیٹ فار دا ہول کنٹری. ایکچولی میں بہت ایگزیجریٹڈ بتا رہا ہوں, اٹ از ایکچولی کلوز ٹو 12. اگر آپ کی 20 بھی ہو, ادھر 500 ہے. جو آپ کی اریگیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت ود دی موسٹ انیفیشینٹ سسٹم آف دا ورلڈ جو آپ لگاتے ہیں اس کا فلڈ اریگیشن والا, اس کے ساتھ بھی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از 104 ملین ایکر فیٹ. تو اگر آپ وہ پریکٹسز بھی جاری رکھیں, اول تو یہ ہے کہ جب آپ پائپ میں پانی نکال کے لے کے جائیں گے تو آگے بھی آپ ایفیشینٹ سسٹم سے کام کریں گے, تو آپ کی یہ ریکوائرمنٹ بھی اتنی خوراک پروڈیوس کرنے کے لیے اٹ کوڈ بی لیس دین 50 ملین ایکر فیٹ. تو آپ کا ملا جلا کے 70 ملین ایکر فیٹ سے زیادہ پورے سال کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اپنے ملک کے لیے, اور آپ کے پاس 500 اسٹوریج میں پڑا ہوا ہے, اور 170 آپ کا دریا اس اسٹوریج کے اوپر سے لے کے گزرتا ہے. آپ جتنا مرضی پانی نکال لیں, جب دریا اوپر سے گزرے گا وہ ریچارج کر دے گا, آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ اس ماڈل کے اوپر آ جائیں تو اب آپ کو دریا کے ساتھ کوئی فلڈ پروٹیکشن بند بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. دریا اپنے ردم پہ چلے, ایکسپینڈ ہو, کانٹریکٹ ہو, ویٹ لینڈس کو ریچارج کرے, فلورا فیونا جو ہے واپس آئے, ریورائن فارسٹ واپس آئیں, فش اینڈ وائلڈ لائف واپس آئے. آپ کی فشریز جو ہے وہ اتنی زیادہ اس دریا کے بیچ میں اس کا پوٹینشیل ہے کہ آپ کی آدھی سے زیادہ جو پروٹین کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کی دریا کی مچھلی پورا کر سکتی ہے, اور سسٹینیبل مینر میں وائلڈ گروتھ, وہ یہ سارا کچھ. پھر آپ کے مائگریٹری برڈز ہیں وچ از آف انٹرنیشنل کنسرن, کہ یہ مائگریٹری برڈز تھے سائبیریا سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک جاتے تھے. انڈس ریور اینڈ اٹس ویٹ لینڈس ور دیئر فیوریٹ پورٹ آف کال, اور ملینز میں یہ برڈز آتے تھے. اب آپ کو ہنڈریڈز میں بھی نہیں نظر آتے. یہ کتنا بڑا آپ ایک گلوبل امپیکٹ آپ نے کریٹ کیا ہے اس کا. آپ مت مطلب ہے کہ یہ مظلوم بنے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا گلوب کے لیے تو ہمارے اوپر صرف آفت آ رہی ہے. آپ کی آفت آپ کے کیے کی آ رہی ہے. ابھی تک کلائمیٹ چینج نے آپ کو ہریکین کٹرینا نہیں لا کے دیا, اس طرح کی تباہی کلائمیٹ چینج نہیں لے کے آیا. یہ 2010 والا فلڈ تو 1929 میں بھی آیا تھا جب کوئی کلائمیٹ چینج نہیں تھا, اس سے پہلے بھی آئے ہیں. آپ کے ماؤنٹینز بہت فیروشیس ہیں, وہ آپ کی جیولوجیکل ہسٹری بتاتی ہے. یہ کلائمیٹ چینج کو بلیم کرنا چھوڑ دیں, مظلوم بننا چھوڑ دیں. جو آپ کے پاس سائنس ہے, جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں. تو آپ کے پاس پانی بھی بہت ہے, آپ کے دریا بھی بہت خوبصورت ہیں, آپ کے پاس فریش واٹر بھی ہے, آپ کے پاس 3 سال کی سٹوریج ہے. تو ہمارے پاس ہر چیز کا سولوشن ہے. یہ جو آپ کے رورل ایریا میں فلڈز آ رہے ہیں, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے کینال بنائی ہے, وہ دریا شیٹ فلو میں چلتا تھا, شیٹ فلو میں نے یہ پلینز بنائے ہیں آپ کے. ان شیٹ فلوز کے بیچ میں ولیجز ہیں, وہ کسی زمانے میں فلڈ سے ریچارج ہوتے تھے, ان کی مٹی زرخیز ہوتی تھی. اب ادھر سے کینال گزر گئی, کینال نے بند بنا دیا. اب جو شیٹ فلو آیا وہ کینال کے پیچھے رک گیا. کینال تو آپ نے اونچی بنائی ہے کیونکہ آپ نے پانی آگے لے کے جانا ہے, بیراج بنا کے آپ نے کینال کو بھی اونچا کیا ہوا ہے. اب یہ جو پانی یہاں پہ آپ سیٹلائٹ امیجز دیکھیں, آپ کو کلیئر لائن ایسے کر کے نظر آئے گی, اور اس لائن کے اپ سٹریم جو ہے وہ فلڈنگ ہوگی, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لائن جو ہے وہ ایک کینال ہے. بریجز جو ہیں, روڈز جو ہیں وہ بھی اونچی بنی ہوئی ہیں, لیکن روڈز کے نیچے پھر آپ جو ہے نا وہ کاز ویز دے دیتے ہیں. کہیں پہ روڈ کو آپ ڈپریشن میں لے جاتے ہیں تاکہ
اوور اینڈ فلو گزر جائے. لیکن کینال کو تو آپ ایسے نیچے نہیں کر سکتے نا کہ اوپر سے پانی نکل جائے. کینال تو آپ نے اوپر ہی چلانی ہے. پھر روڈ کے نیچے جو آپ برج بناتے ہیں وہ کینال جب آپ نے بنائی ہیں تو آپ نے اس طرح کے نیچے جو ہے وہ انڈر پاس نہیں رکھے ہیں. کینال تو پکا پکا آپ کا بند ہے. پھر یہ کمیونٹیز کو ڈیوائڈ کرتی ہیں. آپ کی ایک جو ہے وہ 50 فٹ کی کینال بن گئی ہے تو اس کے بیچ میں جب وہ ایک گاؤں کے بیچ میں سے گزر گیا, آدھا گاؤں ادھر رہ گیا, آدھا ادھر رہ گیا. لوگوں کے آنے جانے کی کتنی بڑی مصیبت ہے. جو رہنے والے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں ان کو کتنی مصیبت پڑتی ہے. مطلب ہے کہ ایک 10 فٹ کا کھالا بھی وہاں پہ بن جائے تو لوگ مطلب جانور ڈوب کے مر جاتے ہیں, ان کے بچے ڈوب کے مر جاتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ہیزرڈ جو ہے اس کو ختم کریں. اس ہیزرڈ کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں. اگر ہمارا پانی پائپس میں جا رہا ہے اور پائپس بریڈ ہیں تو یور پلینز آر بیک. آپ کے وہ دوبارہ آپ کا وہ شیٹ فلو بحال ہو جائے گا. آپ کے یہ جو جتنے آپ کے یہ ہیزرڈز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو رورل ایریاز یہ آپ دیکھیں میکسیمم جو اس کی ایگزربیشن ہو رہی ہے آپ کے فلڈنگ کی, اٹ از بیکاز آف دا جو آپ نے ٹریننگ ورکس ریورس کے بنائے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور جو آپ کی کینالز وچ آر کٹنگ اکراس دی لینڈسکیپ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اس لیے غریب مر رہا ہے. تھینک یو سو مچ, ایکسٹریملی انفارمیٹیو, اور میرے بہت سارے سوالوں کو آپ نے کلیریفیکیشن دی. تو آئی تھنک کویشچن سے شروع کرتے ہیں. اگر لوگ ہاتھ کھڑے کریں 3 کر کے لے لیں سوال ہے.